अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है साद कैसर और आप मुझे देख रहे हैं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो डीजीएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आई एम श्योर अभी तक आप सब ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ली होगी, लेकिन उसमें कुछ ऐसी अहम बातें थी जो डीजीएसपीआर ने की थी, जो हम आपके साथ शेयर करेंगे और फिर उसमें अपना जो तज्जिया है वो शेयर करेंगे कि क्या होने जा रहा है आगे। और जिस पार्टी के बारे में उन्होंने बात की है, जो कि ऑब्वियसली पीटीआई के बारे में बात की है, तो उसमें आगे पीटीआई का फ्यूचर क्या है और पीटीआई में जो इमरान खान है उनका क्या फ्यूचर है। तो जी सबसे पहले डीजीएसपीआर ने जो बात की है कि एक इंटायर मतलब एक कंप्लीट प्रोविंस पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा, वो अभी तक उस एक गलती से, जो खान साहब की गवर्नमेंट की एक गलती थी, अभी तक उस गलती की वजह से वो एक पूरा सूबा जो है वो उसमें फंसा हुआ है। और वो सूबा वो है कि 2021 में जब खान साहब ने और खान साहब की पार्टी ने टीटीपी के जो कुछ लोग थे उनको सेटल किया था दोबारा से खैबर पख्तूनख्वा में। उस एक फ़ैसले की वजह से अभी तक पाकिस्तान में बहुत मसले जो हैं वो पैदा हो चुके हैं। और रोज़ हम देखते हैं कि हमारे कुछ जो फ़ौजी भाई हैं, फ़ौजी जवान जो हैं, वो बेचारे शहीद भी हो रहे हैं। वो बेचारे अपने घरों को वापस नहीं पहुंच सक रहे। तो खैर, आगे हम लोग जाते हैं थोड़ा सा। डीजीएसपीआर ने जो मेन बातें की हैं अभी तक, जो सबसे मेन बातें वो है कि एक शख्सियत जो अपनी गलती से सीखने से आ रही थी, उसकी गलती की कीमत कौम ने खून से अदा की। ये उसी बात की बात कर रहे हैं। और इसमें हम लोग अगर बात करें तो इसमें हम लोग जो 24 नवंबर से 26 नवंबर तक के जो वाक़े थे इस्लामाबाद में डी चौक वाले, इसमें वो भी शामिल होते हैं। आप सबको याद होगा कि किस तरीके से पीटीआई ने, मतलब एज इन आप खुद सोचें, केपी की बात करते हैं। आई एम नॉट श्योर आप लोगों में से कितने लोग पेशावर आते जाते हैं, मेरा उधर चक्कर लगता रहता है, मैं बड़ी बार गया हूँ पेशावर। पेशावर में पिछले 11 सालों से कोई मेजर डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई मेजर डेवलपमेंट नहीं हुई। अगर हम लोग रोड्स की बात करें, और अगर हम लोग पंजाब की बात करते हैं, लाहौर की, चलो लाहौर के साथ हम लोग कंपेयर करते हैं पेशावर को। अगर हम लोग पेशावर के और लाहौर को कंपेयर करें, जितना काम, जितने प्रोजेक्ट्स पूरे पंजाब में लगे हैं, पेशावर में लिटरली 1% उसका लगा होगा। मुझे तो लगता है कि 1% भी नहीं, क्योंकि जितना मैं देख के आता हूँ, ज़ीरो डेवलपमेंट, ज़ीरो डेवलपमेंट। लेकिन आप ये देखें कि किस तरीके से बेचारे उन गरीब माँ बाप के जो बच्चे, जिनको इस्तेमाल किया गया कि चलो चलो डी चौक चलो, बजाय आप बच्चों को ये कहें कि यार आप तालीम पे फोकस करें, आप स्किल्स पे फोकस करें, आप अपने ऊपर जो अपना फ्यूचर है उस पे फोकस करें। आप चंद बच्चे जो हैं, आप उनको ब्रेन वॉश करके आप उनको इस्लामाबाद की तरफ लेके जा रहे हैं और पूरी स्टेट मशीनरी जो है वो यूज़ करके जा रहे हैं, और फिर उसकी जस्टिफिकेशन जो है वो भी दे रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब कि मैं ये काम कर सकता हूँ और मैं ये करूँगा। आप उन लोगों के, उन गरीब लोगों के टैक्स के पैसों की स्टेट मशीनरी यूज़ करके इस्लामाबाद जा रहे हैं, डी चौक तक जा रहे हैं। चलो अगर वो स्टेट मशीनरी जो है अगर वो डी चौक तक नहीं पहुंची तो एटलीस्ट इस्लामाबाद तक तो पहुंची ना। तो उस मशीनरी का जो सारा फ्यूल था वो किसने दिए, उस सब के पैसे किसने दिए? क्या ये जो पॉलिटिशियंस हैं केपी गवर्नमेंट के, उन्होंने दिए? नहीं, हमारे जो मासूम केपी के जो भाई हैं, उन बेचारों ने अपनी जेब से वो सारे पैसे जो थे वो दिए उस पेट्रोल के। और फिर उसके बाद जो बाद में वो जितना नुकसान पहुंचा इस्लामाबाद में भी, संगजानी का जो टोल प्लाज़ा है उसको भी, और जो मशीनरी है स्टेट मशीनरी उसको भी जितना नुकसान पहुंचा वो भी, उसके पैसे भी बाय द वे जो हमारी खैबर पख्तूनख्वा की मासूम अवाम है वो पे करेगी। तो आई होप, और उसके बाद आपने देखा होगा कि किस तरीके से लीडरशिप जो है वो वहाँ से अपने कारकुनों को छोड़ के भाग गई। लीडरशिप की मेन डेफिनेशन क्या होती है? लीडरशिप, लीडरशिप एज इन लीडर जो होता है, लीडर वो होता है जो कि लीड करता है अपनी पार्टी को, अपने एक ग्रुप को। पुराने ज़माने में जब हम देखते हैं तो जनरल्स जो होते थे, क्योंकि पुराने ज़माने में जनरल्स होते थे, वो घोड़े में सबसे आगे लीड कर रहे होते थे, पीछे उनकी पूरी फौज होती थी। ठीक है। इसमें अगर हम बात करें पॉलिटिशियंस की, तो पॉलिटिशियन जो हैं वो अपने सपोर्टर्स को छोड़ के भाग गए, जिसमें बुशरा बीबी भी थी, जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब भी थे। वो अपने सपोर्टर्स को छोड़ के भाग गए, और पीछे जो सपोर्टर्स हैं वो बेचारे रो रहे हैं, जिनकी वीडियोज़ हैं, ये मैं नहीं कह रहा, उनकी वीडियोज़ हैं जो कि सोशल मीडिया पे बहुत चली हैं। अब मेरी इन बातों से बहुत से लोग इख्तलाफ भी करेंगे, उनका पूरा हक है इख्तलाफ करने का, लेकिन ये सच बातें हैं जो कि लोगों ने देखी हैं, जिनके वीडियो प्रूफ है। तो लीडरशिप जो है वो अपने लोगों को छोड़ के भाग गई, और पीछे जो लोग हैं वो रो रहे हैं, बेचारे अरेस्ट हो गए। अब मुझे एक बात बताएं,
جتنے لوگ ہیں، جتنے لوگ نے اپنی جانیں جو ہیں ان کی جان ہاتھ سے گئی، جتنے لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے، ان کا کون ذمہ دار ہے؟ لیڈرشپ ہے نا، جو کہ ان کو زبردستی وہاں سے لائی اور پھر چھوڑ کے بھاگ گئی. ایٹ لیسٹ آپ آخر تک، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ انقلاب کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، آپ انقلاب کے لیے کھڑے ہیں، تو آپ ایٹ لیسٹ آخر تک وہاں کھڑے تو رہیں اپنے لوگوں کے ساتھ جو بیچارے کے پی سے اسلام آباد تک چپلوں میں آئے ہیں، لٹرلی چپل پہن کے آئے. اور آخر میں جب لیڈرشپ بھاگ گئی تو وہ بیچارے شکل دیکھتے رہ گئے کہ اب ہم کیا کریں. خیر، اسی میں پھر 2021 والا واقعہ بھی ہے جس میں خان صاحب نے انفارچونیٹلی ٹی ٹی پی کے جو کچھ ممبرس تھے، جو کتنے لوگ تھے، ان کو سیٹل کیا دوبارہ سے کے پی میں. اور پھر اس کے بعد پھر سے مسئلے جو تھے پاکستان میں، ٹیررسٹ ایکٹیویٹی جو تھی اس کے مسئلے پھر سے شروع ہو گئے. تو اس سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ آپ سب جانتے ہیں کس کا ہاتھ ہے. خیر، دوسری جو سب سے مین بات ڈی جی ایس پی آر نے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ پاکستانی فورسز غلط فیصلوں کے دھبے اپنے خون سے دھور رہے ہیں. ایز این جتنے بھی ہم لوگوں نے، اسپیشلی جو خان صاحب کی گورنمنٹ ہے، جتنے بھی غلط فیصلے کیے تھے، یہ دوبارہ سے 2021 کا انہوں نے ریفرنس دی ہے کہ جو غلط فیصلے کیے تھے وہ ابھی تک ہمارے جو نوجوان ہیں، جو فورسز کے ہیں، جس میں بیچارے عام ہمارے سویلینز ہیں، وہ بھی ان فیصلوں کی وجہ سے بیچارے بیچ میں یوز ہو رہے ہیں. اور ان بیچاروں کی بھی کتنی جان گئی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی تک 2024 میں، اگر آپ کو پتہ ہو، ہمارے ابھی تک جو نوجوان ہیں پاکستان آرمی کے، خالی 383 نوجوان جو ہیں وہ ہمارے شہید ہو گئے. آپ خود دیکھیں کس طریقے سے ایک پارٹی جو ہے، اس پارٹی کا نام ہے پی ٹی آئی. مجھے کوئی ایز این یہ نہیں ہے کہ میں اس پارٹی کا نام نہ لوں، میں تو ہمیشہ سے میں نے نام لیا. پی ٹی آئی نے اس آرمی کے خلاف، دیکھیں آپ کے نا، ہمارے بھی خان صاحب کے ٹائم میں فوج کے ساتھ ہمارے بڑے ایز این ہم لوگوں کی بڑی شکایتیں تھیں کہ کس طریقے سے پروجیکٹ عمران لایا گیا، عمران خان کو سلیکٹ کیا گیا. کرٹیسزم ہم نے بھی بہت کیا، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں کیا کہ ہم اسی فوجی نوجوانوں کا مذاق اڑائیں. جو ہمارے فوجی شہید ہوتے ہیں ہم ان کا مذاق اڑائیں، وہ ہم کبھی بھی نہ کریں، کیونکہ وہ ہمارے بھائی ہیں. وہ بیچارے اس ملک کے لیے جان دے رہے ہیں اپنی. اور پھر یہی پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار تو کیا ہوا، تنخواہ بھی تو لے رہے ہیں، ایک کام کرتے ہیں، ہم آپ کو بھی تنخواہ دیتے ہیں، آپ ملک کے لیے ذرا جان دے کے دکھائیں بارڈر میں. کہنا بڑا آسان ہے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ٹائپ کرنا، لیکن جب کوئی چیز کرنے پہ کوئی کام جب آئے تو تب وہ اتنا آسان نہیں ہوتا. خیر، اس کے بعد جو سب سے مین بات ڈی جی ایس پی آر نے کی، کیونکہ یہ ایک دھماکے دار پریس کانفرنس تھی، یہ ایسی پریس کانفرنس تھی کہ اس میں پتہ چل رہا تھا کہ آگے اس طرح کی کوئی بھی غلطی ریپیٹ نہیں کرے گی اسٹیبلشمنٹ. کبھی بھی اس طرح کے جو انارکسٹ پولیٹیشنز ہیں ان کو سپورٹ نہیں کرے گی. ڈی جی ایس پی آر صاحب کہتے ہیں کہ نو پولیٹیکل لیڈرز ڈیزائر فار پاور شوڈ سرپاس پاکستانز انٹرسٹ. 9th میں ایکیوزڈ ول نیور بی فارگیون. اور ہم سب کو پتہ ہے کہ 9th میں کا ماسٹر مائنڈ، اس کے پیچھے کون لوگ تھے. ان میں سے ایک جو ہیں ان بیچاروں کا بھی کورٹ مارشل بھی ہو گیا. ان کا نام ہے جنرل فیض، ریٹائرڈ جو ہو گئے ہیں، جو فوج نے، جو ایس پی آر نے خود ان کے بارے میں سارا بتایا. تو فوج جو ہے وہ ابھی اس بات پہ تلی ہوئی ہے کہ ہم نے جب تک 9th میں جو پاکستان میں ہوا، جب تک ہم نے ان کو سزا نہیں دی تب تک فوج آرام سے نہیں بیٹھے گی. اور یہ بہت سیریس بات ہے. ابھی دیکھیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی باقی جو پولیٹیشنز ہیں، نواز شریف جو ہیں انہوں نے بھی تو جیل کاٹی تھی، زرداری جو انہوں نے بھی جیل کاٹی تھی، اینڈ سو آن. تو عمران خان نے بھی تو جیل کاٹی ہے، وہ بھی باہر آ جائیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ پولیٹیشین جو تھے ان کے کیسز اس طرح سیریس نہیں تھے. اوبویسلی وہ کیا کیس تھا، اقامے میں جیل کاٹ دی، ٹھیک ہے، فضول، جو جن کا کوئی تک بھی نہیں بنتا. جو خان صاحب کا کیس ہے وہ بہت خطرناک کیس ہے. اس میں جو نمبر 1 پہ جو پرائرٹی اگر میں رکھوں الرٹ کی، سب سے زیادہ نمبر 1 میں 9th میں ہے، جس میں آپ نے اپنے اسٹیٹ کے خلاف فیض صاحب کے ساتھ مل کے اور کچھ ایسے فوجی جوان جن کو کورٹ مارشل بھی ہوا، جن کو ابھی جیل بھی ہوئی، ان کے ساتھ مل کے آپ نے ایک قوم کے خلاف سازش کی، آپ نے اپنی فوج کے خلاف بغاوت کرنے کی سازش کی. تو اب ایسی چیز اگر فوج اس کو چھوڑ دے تو یہ تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر ابھی اگزامپل سیٹ نہیں کی تو کل کو کوئی بھی اٹھ کے ایرا نتو گہرا جو ہوتا ہے، کوئی بھی اٹھ کے فوج کے اوپر حملہ کر دے، کوئی بھی اٹھ کے پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کر دے. تو یہ والی جو چیز ہے اس کے اوپر بہت سخت فوج کا جو رویہ ہے وہ بھی آئے گا.
اور اس میں اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں وہ یہ کہ اب کل کی جو نیوز ہے، ریٹائرڈ بریگیڈیئر ان کو جو کہ 76 ایئرس کے ہیں، ان کو بھی 6 سال کی قید سنا دی گئی ہے، اور وہ بھی جو ملٹری پرزن جو ہوتا ہے اس کے اندر۔ اب آپ سوچیں اس ٹائم، اس وقت، اس بار فوج جو ہے وہ اپنے بھی لوگوں کو نہیں چھوڑ رہی، تو وہ جو باقی ہیں ان کا کیا ہوگا؟ اب بات صرف یہ ہے کہ ہم سب کو اس چیز سے سیکھنا چاہیے کہ کبھی بھی کوئی بھی آپ کا پولیٹیکل لیڈر ہو، کوئی بھی، بے شک آپ PPP سپورٹر ہیں، بے شک آپ PMLN سپورٹر ہیں، بے شک آپ PTI سپورٹر ہیں، کبھی بھی اپنے لیڈر پہ بلائنڈلی یقین نہیں کرنا، کبھی بھی۔ ہمیشہ اپنے لیڈر سے سوال کرنا ہے، کبھی بھی اپنے لیڈر سے آپ نے یوز نہیں ہونا۔ سوال کریں، اپنی تھوڑی جو کامن سینس ہے، تھوڑی جو لاجک ہے اس کو یوز کر کے پھر فیصلہ کریں، جو بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ کسی بھی لیڈر کو سپورٹ کرنا ہے وہ آپ کا حق ہے، وہ آپ کا قانونی حق ہے، پاکستان کا جو آئین ہے وہ آپ کو حق دیتا ہے۔ بٹ اگر آپ کا لیڈر آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ حملہ کر دو، آگ لگا دو، ریمیٹنسز جو ہیں وہ پاکستان بھیجنا بند کر دو، تو آپ خود سوچیں کہ اس سے کیا آپ کے ملک کو نقصان نہیں پہنچ رہا؟ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں دیکھنی پڑیں گی۔ خیر، پریس کانفرنس جو تھی وہ تو بڑی خطرناک تھی، بہت ہی زیادہ خطرناک تھی۔ اس سے بس ابھی یہی لگ رہا ہے کہ فیوچر، دیکھیں پاکستان کا فیوچر جو ہے انشاءاللہ وہ اچھا ہی ہوگا جب تک ہم لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ہم لوگ ادھر ہی بیٹھیں گے۔ ہم لوگ اس پاکستان کے لیے کام کرتے رہیں گے، ہمارا کوئی موڈ نہیں ہے کہ ہم لوگ باہر چلے جائیں، ہم لوگ ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن جب تک پاکستان ہے تو آپ ہیں، اور یہ میں ان لوگوں کے لیے بھی ایک میں بات کروں گا کہ جن کا دل کرتا ہے نا کہ پاکستان چھوڑ کے ہم لوگ باہر جائیں، آپ لوگ بے شک جائیں، آپ لوگوں کا حق ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا کہ اگر تم پاکستان چھوڑ کے جاؤ گے تو پاکستان کو پھر بہتر کون کرے گا پیچھے؟ اپنے ملک کو کون بہتر کرے گا پیچھے؟ آپ کے جینون ریزنز ہو سکتے ہیں، آپ کے جینون پوائنٹس ہو سکتے ہیں، لیکن چھوڑ کے تو نہ جاؤ یار۔ یہ اپنا ملک ہے، بے شک جیسا بھی ہے، لیکن اپنا ملک ہوتا ہے، اور اس جیسے ملک کی جو ہمیں عزت ملتی ہے وہ اور کہیں نہیں ملے گی۔ کسی بھی ملک چلے جاؤ، جو آپ کو پاکستان میں عزت ملتی ہے وہ آپ کو اور کہیں نہیں ملے گی۔ ادھر آپ کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہے، یہ آپ کا اپنا ملک ہے۔ تو خیر، مین جو آج کی جو ویڈیو تھی یوٹیوب کی، یہ DGSPR کی پریس کانفرنس کے بارے میں تھی، جو کہ دھماکے دار پریس کانفرنس تھی۔ اس میں اگر ہم اس کو سمرائز کریں تو مین بات جو ہے وہ یہ ہے کہ فوج جو ہے وہ ابھی سیلف اکاؤنٹیبلٹی پہ آ گئی ہے۔ اگر فوج نے اپنے لوگوں کو بھی رگڑ دیا ہے 9 مئی کے کیس میں، تو اس میں جو پولیٹیکل لیڈر جو تھے، جو کہ ماسٹر مائنڈ تھے، جو کہ آپ سب کو پتہ ہے کون تھے، ان کی بھی باری بہت جلد آئے گی۔ تو خیر، ملتے ہیں ابھی اگلی ویڈیو میں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خوش رہیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، تاکہ جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں وہ آپ دیکھتے رہیں، اور میں اپنا تجزیہ جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں۔ امید ہے آپ سب کو اچھا لگا ہوگا۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ خدا حافظ۔